بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوکم ریڈ کے اندر بڑے عرصے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا رمضان بڑا اچھا گزر رہا ہوگا۔ ابھی آج ہمارے پاس تیسرا روزہ ہے، تو آج میں اسٹوکم ریڈ کے لیے علامہ اقبال صاحب کی ایک نظم لے کے آیا ہوں۔ کیا نظم ہے یار، یہ میرے دل کے بڑے قریب ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس نظم کے گہرائی میں جائیں گے تو آپ اتنے ہی لطف اندوز ہوں گے جتنا میں ہوتا ہوں۔ یہ نظم ہماری جو ہے اسلامی تاریخ اور ہمارے آج کے نوجوان کو جو ہے وہ جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ تو چلیں دیر نہیں کرتے، شروع کرتے ہیں۔ میں اس کا پہلا شعر پڑھتا ہوں اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں یہ جسارت کر رہا ہوں، اگر تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو پلیز معاف کر دیجیے گا۔ اقبال فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کہ وہ کیا گردو تھا جس کا تو ٹوٹا ہوا تارا، کہ وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، کہ اے مسلمان نوجوان کبھی تم نے یہ سوچا بھی ہے؟ آج کے مسلمان کی اگر حالت دیکھیں، آج ہم لوگ پسماندگی کی جو حالات میں رہ رہے ہیں، ہمارا اوور آل کلچر بہت پیچھے چلا گیا ہے ہر لحاظ سے۔ تو اقبال یہاں پہ آج سے کوئی 60 70 سال پہلے انہوں نے یہ اس چیز کو جانچ لیا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے نوجوان کبھی تو نے غور کیا ہے کہ تو کس آسمان کا ٹوٹا ہوا تارا ہے؟ وہ مطلب یہ آسمان یہاں پہ مراد ہے کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد مسلمانوں کا ایک بہترین دور تھا جس پہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا، اور یہ کائنڈ آف وہاں سے ریفرنس دے رہا ہے کہ تم نے کبھی غور کیا کہ تم کیا ہو، تم کس آسمان کے ٹوٹے ہوئے تارے ہو؟ پھر اگلے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، کہ اے مسلمان نوجوان تجھے تو اس قوم کی محبت بری گود ملی ہے جس کے اندر تم پل کر آج یہاں تک جوان ہوئے، جس نے جس 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 کی طاقت سے، جس کے روب سے ایران جیسی سنت لیتے ہیں وہ جو ہیں وہ ڈھیر ہو گئی تھی۔ تاج سر دارا یہاں پہ کا ورڈ یوز ہوا ہے، جو دارا ایک پرشین کنگ تھا جس کو بعد میں میرے خیال جس کو بہت پہلے جو ہے وہ اسکندر نے شکست دی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی جو ہے وہ پرشیا جو ہے وہ بہت سٹرونگ تھا، بہت سٹرونگ تھا۔ تو یہاں پہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، کہ تم اس قوم کی گود میں پلے ہوئے نوجوان ہو جس کی ہیبت کی وجہ سے، جس کی روح کی وجہ سے پرشیا جیسی سنتلتیں جو ہیں وہ ان کے قدموں میں آ گری۔ پھر آگے اقبال فرماتے ہیں کہ تمدن آفریں خلاق آئین جہانداری، وہ سائرائے عرب یعنی شتربانوں کا گوارا۔ تمدن آفری جو ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہے تہذیب بنانے والے، تہذیب کی بنیاد رکھنے والے، خلاق آئین جہانداری، حکومت کے قوانین بنانے والے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ، اور یہاں پہ آ گیا شتربانوں کا گوارا، گوارا وطن کو کہتے ہیں یا وہ جگہ جہاں پہ کسی چیز کا رہن سہن ہوتا ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ وہ صحرائے عرب، وہ جو عرب کے صحراؤں میں رہنے والے تھے، وہ جو بدھو تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات کے بعد وہ جو صحرائے عرب کے اندر رہنے والے تھے، وہ جو اونٹوں کے چرانے والے تھے، جو اونٹوں کے وطن کے رہنے والے تھے، انہوں نے اسلام کی تہذیب کو ایک نئی روح بخشی۔ انہوں نے دنیا کو حکومت بنانے کے طریقے جو ہیں وہ سکھائے۔ سیدنا عمر فاروق کے دور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح نظام، ایک سوشل نظام بھی بنا، ایک نئی تہذیب بھی بنی، پھر نئے سے نئے جو ہیں وہ پولیس ریفارمز بنے۔ تو یہ وہی عرب ہیں جو صحرا سے اٹھ کے پھر دنیا کے اندر جو ہے وہ نئے آرٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اقبال فرماتے ہیں، ان کے بارے میں اقبال ریفرنس دے رہے ہیں۔ پھر آگے یہ شعر بڑا امپورٹنٹ شعر ہے، یاد رکھیے گا، رمضان کا ریفرنس ہے اور یہ شعر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ ایک دو اور شعر پڑھوں گا، پھر کبھی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر کوشش کروں گا کہ اس پوری نظم کی تشریح کروں۔ کہ اگلا شعر ہے کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا تھا نہ یارا۔ یہ بہت امپورٹنٹ شعر ہے کہ اقبال فرماتے ہیں غیور غیرت مند، گدائی محتاجی
غربت، مونم کہتے ہیں دولت مند کو، اور یارا کا مطلب ہوتا ہے خوف، ہمت، میرے خیال میں ہمت یا خوف ہے کہ وہ لوگ محتاج تھے، اس وقت کے لوگ محتاج تھے، غریب تھے، لیکن اللہ والے وہ، کیونکہ اللہ کے ساتھ ان کی نسبت اتنی تھی، اتنے غیرت مند تھے وہ لوگ، اتنے غیرت مند تھے، محتاج تھے، غریب تھے، لیکن اتنے غیرت مند تھے کہ امیر اور دولت مند لوگ بھی ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو جو ہے نا وہ خیرات کرتے یا ان کے لیے سخاوت کرتے. ان کے اندر ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں یہ اللہ والا جو اللہ کی نسبت، جو اللہ کے اتنا قریب ہے، بے شک محتاج ہے، کہیں ہمیں انکار نہ کر دے. ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی. اور آج دیکھو، آج لوگ اٹھ کے جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. آج لوگوں کے اندر وہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ اس دور میں لوگ کھجور کے اوپر پورا پورا دن گزار لیتے تھے، محنت مشقت کرتے تھے. لیکن آج کیا ہے، تھوڑی سی آفت آ جائے تو کہتے ہیں جی ہم غریب ہیں، غربت میں ہیں، فلاں ہو گیا ہے. تو یہ شعر کائنڈ آف جو ہے وہ اس ریفرنس کے اندر ہے کہ وہاں پہ چیک کریں کہ وہ لوگ اتنے محتاجی، غربت، لیکن اللہ پہ یقین ان کا اتنا پختہ تھا، اتنے وہ غیرت مند تھے کہ کسی امیر کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے لیے ان کو خیرات کی آفر کرتا. آخری شعر جس کی میں تشریح کرنے جا رہا ہوں کہ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. جہانگیر کا مطلب ہوتا ہے جہاں کو فتح کرنے والا، جہاں دار کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ حکومت کرنے والا، جہاں بان کا مطلب ہوتا ہے اس جہاں کی نگہبانی کرنے والا، اور جہاں آرا کا مطلب ہوتا ہے اس کو خوبصورت بنانے والا، اس کی اس کو اس کی امین خوبصورت بنانے والے کا لے، میرے ذہن میں کوئی دوسرا لفظ نہیں آ رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں ان صحرا نشینوں کی خوبیاں، کیا کیا بتاؤں ان صحرا نشینوں کی خوبیاں، میں تمہیں کون کون سی بتاؤں کہ انہوں نے اس دنیا کو فتح بھی کیا، انہوں نے اس دنیا کے اندر حکومت بھی کی، انہوں نے اس دنیا کی نگہبانی بھی کی، انہوں نے اس دنیا کو راستہ بھی کیا. کس طرح راستہ کیا؟ سائنس کے علم سے راستہ کیا. انہوں نے بہترین جو ہے وہ مختلف علموں کی فاؤنڈیشنز رکھی، انہوں نے نئی صنعتوں کی بنیاد رکھی، انہوں نے حکومت کے اصول وضع کیے، انہوں نے نئی تہذیب کے اصول وضع کیے، انہوں نے ایک سوشل سسٹم کا قیام کیا. تو یہ ساری خوبیاں جو ہیں اقبال اس کے اندر بیان کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک کی اس کبھی ہے نوجوان مسلم کی جو ہے وہ تشریح جو ہے سمجھ میں آئی ہوگی. اگر کوئی غلطی ہوگی معاف کیجیے گا. میں اس ٹائم اگر یہ میری ویڈیو ڈاکٹر عارف کسانہ صاحب تک کسی طریقے سے پہنچتی ہے یا وہ سن رہے ہیں تو میں ان کو ضرور چھوٹا سا چیلنج دوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اقبال کے بارے میں بہت جو ہے ان کی شعر بھی شیئر کرتے ہیں اور آپ کا کافی نالج بھی ہے ان کی شاعری سے متعلق. پلیز 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 اسٹاکہم ریڈ کے لیے کسی ان کی ایک بہترین سی جو ہے وہ فارسی یا اردو جو ہے وہ نظم یا غزل کی تشریح ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا جس کے اندر کوئی ڈیفینیٹلی میسج ہو. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.